नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी खास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूं अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, हमारे आज के मौजू पर तफसीली रहनुमाई हमारी फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है, क्या हम नस्ल दर नस्ल दीन को मिटा रहे हैं। बहुत अहम मौजू है नाज़रीन, इस पर बहुत गौर खौज़ की ज़रूरत भी है। हर पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है नाज़रीन कि हम अपनी अगली नस्ल को तैयार करें, उसे अच्छी बातें सिखाएं, तहजीब सिखाएं और दीन की जो अच्छी बातें हैं उनकी मशक़ कराएं। ये एक जिम्मेदारी होती है ताकि अगली नस्ल बेहतर हो, अच्छी हो, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाली हो। लेकिन अगर हम दौरे हाजिर में देखें तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हम पीछे हैं। हम अगर गौर करें तो हमारी जो मौजूदा नस्ल है दीनी एतबार से पिछली नस्ल से कहीं ना कहीं कमज़ोर है और हमें लगता है कि अगर यही सिलसिला रहा, यही रविश रही तो आने वाली नस्ल कहीं ना कहीं इस नस्ल से कमज़ोर होगी। कौन है जिम्मेदार इसका, इन तमाम बातों पर गौर खौज होगा। आज हम आगाज़ करेंगे खातून की बात के साथ, चूँकि खातून को पहला मदरसा कहा जाता है जहाँ तक बच्चों की परवरिश का सवाल है। बच्चों की परवरिश की पहली जिम्मेदारी एक खातून की हुआ करती है, उस नस्ल को बेहतर बातें सिखाने की। तो मौलाना साहब, कहीं ना कहीं हम खातून को जिम्मेदार कह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, मुझे कदीम मशाइख में से एक बुजुर्ग का कौल नज़र आ रहा है जहन में। जी जी जी। वो ये कहते थे कि साहब कराम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाद के दौर के जो लोग थे जी, अगर वो इस वक्त दुनिया में आ जाएं तो वो तो हमें गुमराह और बेदीन कहेंगे और हम उन्हें पागल कहेंगे। इतना फर्क हो गया है। और ये बात भी अभी आज की नहीं है, कई सौ साल पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं जो है नस्लें कमजोर होती चली जा रही है, दूर होते चले जा रहे हैं। जी जी। तो वो उनको पागल कहेंगे इसलिए कि इतनी सी चीज के लिए आप ये ध्यान करते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। और वो हमें बेदीन कहेंगे इसलिए कि बहुत सारा दीन हम छोड़ चुके हैं। सही फरमा रहे हैं जी। और मुझे मुस्नद अहमद और तबरानी और मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत जो हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला से नकल की गई है, बहुत अहम हदीस है वो। उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं, लतन तक़ज़ुन्ना औरल इस्लाम और वतन, इस्लाम के कड़े, उसकी कड़ियाँ एक एक करके टूटते जाएंगे। जी। कुल्लमन तक़ज़त उरवतुन तशब्बसन्नासु बिल्लती तलीहा। और जब कोई टुकड़ा टूटेगा, कोई कड़ी टूटेगी तो उससे बाद वाले टुकड़े को लोग चिमट कर रह जाएंगे और उस पर जो छूट गया है उसका गम नहीं करेंगे। जी जी। हमने सन 1995 में एक बड़ा ग्रहण हुआ था, सूरज ग्रहण हुआ था, पूरा ग्रहण हुआ था। जी 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 जी। उससे पहले हमने एक किताबचा तैयार करके नमाज कुसूफ का और पूरे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में 12,000 की तादाद में तकसीम किया था, पहुंचाया था, डाक से भी और दस्ती भी। जी जी। तो सहारनपुर जैसे इस्लामी तमद्दुन के शहर के एक साहब जो काजी खानदान के थे जी, उन्होंने जब वो किताब पढ़ी और फिर वो मजमे में उन्होंने पढ़ के सुनाई तो वो रो के उन्होंने बाद में मुझे फोन पे सुनाया कि मौलाना साहब, मैं सहारनपुर में रहता हूँ और मेरी 50 बरस की उम्र हो गई, मैंने कभी नमाज कुसूफ नहीं पढ़ी। सही फरमा रहे हैं जी। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी चीजें एक एक करके दुनिया से खत्म हो रही हैं, खत्म होती चली जा रही है। जब चांद ग्रहण हो उस वक्त में भी एक नमाज होती है, जब सूरज ग्रहण हो उस वक्त में नमाज होती है, जब पानी न बरस रहा हो, लोग परेशान हो, इस्तिस्का की नमाज होती है। ये सब चीजें एक इस्लाम की आम जिंदगी की बहुत सारी चीजें तो ये हैं जी। सही फरमा। और उसके अलावा एक बात जो आप कह रहे हैं बच्चों की बात, असल में यह है कि हमेशा ये बात तस्लीम की जाती है और आप भी और हम भी बातों बातों में कहते हैं हमारी दादी यूँ कहा करती थी, हमारी नानी ये सुनाया करती थी, और फला मामले में हमारे दादा ये कहते थे, हमारे वालिद ये कहते थे। अब रफ्ता रफ्ता वो दादी नानी का कल्चर खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तहजीब खत्म होती जा रही है, वो तहजीबें खत्म हो गई हैं। बच्चों की परवरिश अब दादी और नानियां नहीं करती, माँ भी नहीं करती, बल्कि मोबाइल कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, दुनिया के हालात कर रहे हैं, वो जैसे हैं वैसे बच्चे बन रहे हैं। जी जी जी। जो बात माँ बाप के जरिए से बचपन में इतनी सी उम्र में सीखता है आदमी जी, वो बात हमेशा याद रहती है। अरबी का एक मकूला है, अल इल्मु फिस्सगर
کن نقش فی الحجر، جی بچپن میں کا سیکھا ہوا ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر کی لکیر. صحیح فرما رہے ہیں. وہ اور محفوظ رہتا ہے. یہ بات بچوں کو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دادیاں دیا کرتی تھیں، نانیاں دیا کرتی تھیں، لیکن اگر بچے کی پرورش کی صحیح ذمہ دار کی اگر ہم بات کریں تو اس کی والدہ اس کی پہلی پرورش کرنے والی ہوتی ہے، تربیت دینے والی ہوتی ہے، اس کا پہلا مدرسہ تک اس کو کہا جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں عورت نے ہی اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ بچوں پر تو دھیان دور کی بات ہے مولانا صاحب، کہیں نہ کہیں وہ اپنے اوپر بھی دھیان نہیں دے پاتی. پر اپنے اوپر دھیان دینے کی اسے فرصت نہیں ہے. اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانے کی فرصت نہیں ہے. آفس سے آئے گی اس وقت تک ڈاکٹر کے یہاں جانے کا موقع نہیں رہے گا. آتے ہی بچوں کو سنبھالنا ہے، شوہر کو سنبھالنا ہے، ساس کی ذمہ داریاں ہیں، نندوں کی ذمہ داریاں ہیں، دیور کو آ کے کپڑے دینے ہیں، وہ اس کو فلاں ڈیوٹی میں جانا ہوتا ہے. اتنا زیادہ اس کے اوپر بوجھ بڑھا دیا گیا ہے. میں تو ایک بات یہ کہا کرتا ہوں، ایک شاعر نے ایک بات کہی ہے، مصیبت میں یہ جانے مبتلا یوں بھی ہے اور یوں بھی. جی 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 جی. یعنی گھر کی ذمہ داریاں، باہر کی ذمہ داریاں، ساس نندوں کی ذمہ داریاں، سسر کی ذمہ داریاں، دیور کی ذمہ داریاں، اپنی ذمہ داریاں، ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو جو گھر سے نکالا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی خود غرضی کے لیے اس کو باہر نکالا تاکہ وہ کمائے. عورت الجھ کر رہ گئی ہے کہیں نہ کہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، نند کی خدمت، شوہر کی خدمت، گھر کی صفائی، گھر کی دیکھ ریکھ، کھانا پکانا، اور ساتھ ہی ساتھ باہر کی ذمہ داری. یہ اہم بات ہے جس کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ عورت کو آج ہم نے گھر میں مصروف کر دیا ہے اور باہر اس کو جاب بھی کرنا بہتر پسند کرتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی پس رہا ہے، کوئی اثر انداز ہو رہا ہے، تو وہ ہو رہا ہے بچہ، یعنی ہماری اگلی نسل، اگلی پیڑھی، وہ پچھلی پیڑھی سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. جی ہاں بالکل. وہ دن بھر سارا اس کا جو ہے اناؤں اور ماماؤں کے ساتھ اور نوکرانیوں کے ساتھ گزرتا ہے. اس لیے کہ شوہر بھی ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے، ماں بھی ڈیوٹی پہ گئی ہوئی ہے. سارا دن اس کا وہاں گزرے گا. پوری طرح سے تھک کے چور ہو کر وہ جب گھر میں آئے گی تو معلوم ہوگا کہ نوکرانی میں بچے کو کسی بات پہ بہت سختی کی تھی. اس کو وہ ہمدردی تھوڑی ہے. جو ماں کو ہمدردی بچوں سے ہو سکتی ہے وہ ہمدردی کسی اور کو کیوں ہوگی؟ صحیح بات ہے. اگر ہم گھر کے اندر کی ہی بات پر ٹھہر کر سوچیں تو اب بہت مصروف ہو گئی ہے عورت. باہر کی بات بعد میں کریں گے. پہلے یہ ہے کہ گھر میں کس قدر ہم نے عورت کو مصروف کر دیا ہے. اس کو ذرا تو وقت ملنا چاہیے. عورت کو بھی خود کے لیے ذرا تو وقت نکالنا چاہیے اپنے لیے، اور اپنے لیے نہ صحیح اپنی پیڑھی کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے دینی اعتبار سے. جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ اس کو اپنے آپ دین معلوم ہونا چاہیے، جبھی تو وہ دوسرے کو پیش کرے گی. جی. خالی برتن سے آپ کیا چیز نکالیں گے؟ صحیح فرما رہے ہیں. جگ میں اگر دودھ ہے تب تو آپ کپ میں ڈالیں گے، تو وہ تو خود جگ ہے اور بچے جو ہیں اس کے کپ ہیں. کپ میں دودھ ڈالنے کے لیے اس کے پاس دودھ ہونا چاہیے. دودھ سے مراد اس کے پاس انسانی خوبیاں، دینی خوبیاں، معلومات، اخلاقیات، اچھا برا کے تمیز، یہ سب چیز اس کو سیکھنی چاہیے. اس کے لیے خود اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، پھر بچوں کو بتانا چاہیے. کوئی وقت ایسا بھی ہو، مثال کے طور پر رات کے کھانے کا وقت ہے یا کوئی اور وقت ہے، اس میں باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بچے موجود ہیں، بڑی بھی اگر موجود ہیں، دادی یا نانی یا کوئی، وہ بھی موجود ہیں. اس وقت بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں کھانے کی میز پر. صحیح بات ہے. یہ وقت جو ہے ہمارا، چونکہ وہ بھی مصروف ہے، اس کو ٹائم ملا ہے کسی اور وقت کھانا کھانے کا. وہ دوڑتا بھاگتا آیا، اس نے الٹے سیدھے 10-5 لقمے لیے اور وہ کسی اور کام میں نکل گیا. آج مولانا صاحب دلہن کو ہی جب ہم نکاح کر کے اپنے بچے کے لیے لاتے ہیں تو گھر میں شوہر ہی اس سے سب سے پہلے یہ جملہ اس سے کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ اس بات کو پیوست کر دینا چاہتا ہے کہ والدین کی خدمت اہم ہے. ضروری ہے والدین کی خدمت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، لیکن آپ کی بچوں کی ذمہ داری بھی تو آپ کی بیوی کے اوپر ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے. جی. حقیقت میں جس کے ماں باپ ہیں ذمہ داری اس کی ہے. میرے والدین ہیں تو پہلی ذمہ داری میری ہے. میرے تعاون اور میری مدد کے طور پر میری بیوی اگر میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اس کا احسان ہے، اس کی ہمدردی ہے، انسانی. لیکن ذمہ داری تو آپ کی ہے، یعنی بیٹی کی ہے. ذمہ داری اصل میری ہے. میرا اگر یہ کہوں میں کہ میں تم کو اپنی بیوی سے کہوں کہ میں تمہیں اس گھر میں ان دونوں کی خدمت کے لیے لے کے آیا ہوں، تو میرا یہ کہنا غلط ہوگا. صحیح. ان کی خدمت کے لیے نہیں آئی ہے، وہ اصل میں آئی ہے اپنی فیملی کو سنبھالنے کے لیے. جبکہ بچوں کی ذمہ داری اس عورت کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. ذمہ داری اس کی اپنے بچوں کی ہے. اپنے بچوں کو سنبھالے، ان کا کھانا پینا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھی باتیں بتانا، بری باتوں پہ نظر رکھنا. صحیح. کس وقت
چھوٹے بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 منٹ اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے. صحیح فرما رہے ہیں جی. وہ مٹی اٹھا کے منہ میں رکھ لے گا, کہیں بلیڈ پڑا ہوا نظر آ گیا, اس نے دیکھا تھا کہ پاپا یوں کرتے ہیں اس بلیڈ سے, اس نے بھی وہ کرنا شروع کر دیا, کلہ کاٹ لیا. صحیح. کچھ اور گندگی کھا لی, کانٹوں میں ہاتھ ڈال لیا, گندگی میں چلا گیا, نالی میں چلا گیا. تو بچے کو 5 منٹ بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے. صحیح بات ہے. ایسے میں ہم سارے دن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, نوکرانی کے اوپر, کسی اور کے اوپر, کسی بڑی بھی کے اوپر, کسی پڑوسن سے کہہ دیا ہمارے بچوں کا خیال رکھنا. بچے جنہیں کیا کیا حرکتیں کر لیتے ہیں, اور بچے کا سب سے بہتر خیال اس کی والدہ ہی رکھ پاتی ہیں. یہ فطری طور پر یہ بات ہے. مولانا صاحب, بچے کی تربیت, اس کی بہتر پرورش, اس کی تہذیب کی جو تہذیب ہے اس کو پروان چڑھانا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, والدہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی مکمل معاشرے کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں والدہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس میں ہم کوتاہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, بچے کی اصل تربیت تو اس کی ماں کرتی ہے, نظر رکھنی ہوتی ہے باپ کو بھی. جی. اس لیے کہ ماں کیسی تربیت کر رہی ہے, اگر وہ کوئی غلطی کرے گی تو یہ تو مناسب نہیں بچوں کے بیچ میں, بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو آدمی ڈانٹنا شروع کر دے. اس سے بچے کی تربیت خراب ہوگی. بعد میں اپنے ایک طرف ہو کر انہیں بتائیں کہ بچے کو جو تم یہ بتا رہی تھی یہ مناسب نہیں ہے, جی یوں بتانا چاہیے, یہ بات یوں بتانی چاہیے. اس طرح سے نظر رکھنی ذمہ داری مرد کی بھی ہے, لیکن ایک ایک چیز, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ اصل میں ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ماں کو خود سیکھنا بھی ہے اور بچوں کو سکھانا بھی ہے. لیکن شوہر کم سے کم اتنا وقت تو اپنی بیوی کو دے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکے, گھر والوں کی دیکھ بھال بھی کر کے ایک توازن قائم کر پائے. ہم دیکھ یہ رہے ہیں مولانا صاحب کے دور حاضر میں, اگر ہم معاشرے کی بات کریں, آپ نظر ثانی کریں, تو اس میں یہ آپ پائیں گے کہ جو بڑے خاندان ہیں وہاں کی بہو تو تمام لوگوں کی, تمام بزرگوں کی, تمام جو گھر کے افراد ہیں ان کی خدمت میں مصروف ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ ماڈرن زمانے میں نیوکلیئر فیملی کا چلن بڑھ گیا ہے, ہم دو ہمارے دو, یہ جو چلن بڑھ گیا ہے, تو اس میں اس کریچ کلچر کو جو ہے بڑھاوا مل رہا ہے کہ ماں بھی ورکنگ ہے, شوہر بھی ورکنگ ہے, بچہ گھر میں تنہا ہے, اس کو کریچ میں ڈال دیجئے. تو کس طرح سے تربیت ہوگی؟ دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کوئی کام تھا. بچوں کی تربیت جو ہے, جو باپ دادوں سے آپ نے جو چیزیں لی ہیں, جو اخلاقیات لی ہیں, جو عادتیں لی ہیں, جو نماز روزے کا شوق لیا ہے, جو خوف خدا لیا ہے, جو اخلاقیات, جو بڑے چھوٹوں کا احترام آپ نے لیا ہے, آپ اپنے بچوں کو دیں گے. آپ کا بچوں سے واسطہ ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں سنڈے والے پاپا, یعنی سنڈے کے علاوہ اور کسی دن ملتا نہیں وہ پاپا ان کو. وہ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں اس وقت پاپا جا چکے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی امی بھی جا چکی ہوتی ہیں. ایسے وقت میں جب آپ شام کو جب پاپا آ رہے ہیں گھر پہ تو بچے سو چکے ہیں. اس طرح سے کبھی ہفتے میں اور کبھی 15 دن میں پاپا سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے ایسے حالات میں آپ وہ چیزیں جو آپ نے لی ہیں, جو بڑوں سے آپ کے والد نے لی تھی, اپنے والد سے آپ نے لی ہیں, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ باتیں, وہ اخلاقیات, وہ تعلیم, وہ تربیت, وہ انسانیت, وہ شرافت, بڑے چھوٹوں کا احترام, یہ ساری چیزیں آپ بچوں کو دیں. آپ فارغ ہی نہیں ہیں, منتقل نہیں ہو پا رہی. ہاں, بچوں سے آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے, ملاقات ہی نہیں ہوتی, نہ کھانا ساتھ میں ہوتا ہے, نہ بیٹھنا ساتھ میں ہوتا ہے. وہ جو دادی نانی کہانیاں سنایا کرتی تھیں, ان کہانیوں کے پردے میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہوا کرتے تھے. وہ سبق نہیں مل رہا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ٹی وی میں جس نے جو کچھ کہہ دیا, وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں, بوس و کنار ہو رہے ہیں, لپٹنا چمٹنا ہو رہا ہے, بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اسلامی قدریں ختم ہو رہی ہیں. جی بالکل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں بھی بہت سارے جو والدین ہیں وہ شکایت کرتے ہیں اور طریقہ آپ سے پوچھتے ہیں, دعائیں پوچھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے, اولاد کہاں نہیں مانتی ہے, اولاد ہماری نماز نہیں پڑھتی ہے, اور اولاد جو ہے اپنی مرضی کی کرتی ہے. تو کون ذمہ دار ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں تو ذمہ دار ہیں. ماں باپ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے. جی. باپ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے. اسی حالت میں انہوں نے بچپن سے لے کے اور 10, 12, 15 سال کی عمر تک گزارا ہے. اب اس کے بعد اماں کو توفیق ہوئی نماز پڑھنے کی, تو وہ کہہ رہے میرا بچہ بھی نماز پڑھے. بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں, آپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو, اگر آپ والد ہے, والد اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے لے جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اس کے انچاہے میں اس کی تربیت ہو جاتی ہے, اس کی تربیت ہو جاتی ہے. شامل ہوتا ہے. مسجد میں آ کے وہ نماز کا منظر دیکھتا ہے, سب کو رکوع کرتے ہوئے, سجدے کرتے ہوئے دیکھتا ہے, چاہے وہ کھڑا کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, لیکن اسے معلوم ہے کہ نماز ہو رہی ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کا ذہن, کیمرہ اس کے اندر محفوظ کرتا ہے. آنے والے وقت میں وہ چیزیں کام دیتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, اپنے گھر کے ماحول کو سنوارنے کے لیے
کچھ نہ کچھ وقت فارغ کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو. ہم معلومات ہوں گی تو ہم بچوں کو دیں گے، ہمیں معلومات ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہماری تعلیم کی سب سے اہم ہے پہلے ہم پڑھیں، ہم سیکھیں، ہم نماز قائم کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو اس کی طرف آمادہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. عورت کیوں گھر سے باہر نکلی؟ مولانا صاحب اس پر کل کے شمارے میں ہم بہت تفصیلی آپ کی رہنمائی چاہیں گے، لیکن فی الحال 2 کالر ہیں، ان سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. ریحانہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں، ان سے بات کریں گے. خیر مقدم آپ کا ریحانہ صاحبہ راہ نجات میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت اچھا موضوع ہے آج کا آپ کا. بہت جیسے شکریہ. بچوں کے اوپر ماں باپ سختی کرے وہ صحیح ہے. اگر ایک ماں اپنے بچوں کو ڈانٹے کچھ کرے تو جیسے جوائنٹ فیملی میں کہتے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹو نہیں، یہ نہیں کرو، لیکن جب بچے غلطی کرتے تو بولتے کہ ماں کی غلطی ہے، ماں نے کیا سکھائی. یہ ایک بات ہے. اور میرا ایک خواب سے تعلق ہے کہ پھوٹے انڈے دکھنا کیسا ہے. یعنی میں نے انڈے لائی اور وہ پورے پھوٹ چکے ہیں، خواب میں نے دیکھی. بہت شکریہ آپ کا خواب بھی بہن، اور آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے، ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا ہے. بہرحال بہت تفصیلی رہنمائی مولانا صاحب سے حاصل کریں گے. دوسری کالر سے ہم بات کریں گے، ہماری فون لائن پر موجود ہیں آفرین صاحبہ. خیر مقدم آپ کا. آفرین صاحبہ سوال پوچھیے. آفرین صاحبہ خیر مقدم آپ کا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہمارا نا شولاپور میں ایک گھر ہے تو اس کا کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو. کیا مسئلہ ہے؟ ہیلو جی مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے گھر میں؟ وہ گھر کا ہمارا باندھ کرنا ہے تو وہ باندھ کو کچھ مسئلہ حل ہو رہا نہیں. کیا مناسب سوال اور پہنچا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے. نہیں آفرین صاحبہ یہی سوال آپ کا ہم تک نہیں پہنچا ہے. گھر کا کیا نہیں، گھر کا کیا کرنا ہے؟ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیجئے اس کے لیے. تعمیر کرنا ہے گھر کا. اچھا گھر تعمیر. تو پیسے کی کمی آ رہی ہے؟ نہیں پیسے کی کمی نہیں، وہ ہمارے رشتہ داروں کے بیچ میں ہے گھر. تو اس کا مطلب یہ بٹوارے کا مسئلہ ہے. ہاں اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے. یہی بات ہوئی نا؟ جی دوسرا سوال. ہاں ہمارے گھر میں ہے نا ہمیشہ اس کے پپا ہے نا ہمیشہ کرکر کرتے اور جھگڑا کرتے. اس کے لیے کیا ہے؟ اور گھر میں سکون نہیں ہے ہماری. بہت شکریہ بہن. انشاءاللہ تعالی سکون بھی آئے گا. بہت شکریہ. بات وہی ہے کہ دین قائم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی سکون بھی آئے گا. ایک چھوٹ ہمارے آج کے موضوع سے جڑا جو سوال ہے ریحانہ صاحبہ کا پہلا سوال ہے مولانا صاحب ڈانٹنے کے اوپر ہے کہ ڈانٹنے نہیں دیتے گھر کے بڑے. یہ سوال بالکل مناسب ہے اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے. جی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، حالانکہ اس میں مول اور بیاج کا ذکر آتا ہے جو عصری نقطہ نظر سے شرعی نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ مول سے بعد بیاج پیدا ہوتا ہے. صحیح. اور یہ اس موقع پہ بولتے ہیں جب پوتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیٹے سے پوتا زیادہ عزیز ہوتا ہے. جی دادا کو پوتا زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو جب ماں دادی کے پوتے کو یعنی اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے تو دادی کو بہت برا لگتا ہے. صحیح. تو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ کوئی بات اگر دیکھو اس وقت میں نرمی سے کہو، پھر اس کے بعد جب دادی سامنے نہ ہو تو الگ طرح لے جا کے اور تھوڑی سی سختی، زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں، اس سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بچوں کو زیادہ سختی، بات بات پہ تماچے مار رہے ہیں، بات بات پہ گالی دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس میں تو کہتے رہو، اسے پرواہ نہیں، وہ اپنا جو کرنا ہے اسے کر رہا ہے. آپ گالی دے رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ بار بار ڈانٹنا مناسب نہیں. نرمی سے سمجھائیے. اور جیسے جیسے بچہ ذرا بڑا ہوتا جائے اس وقت سختی کرنے کے بجائے اس کے ضمیر کو متوجہ کیجیے. صحیح بات ہے. بیٹے تم اب بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو، ایسی بات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. غلطی کا احساس کرایا جائے. ہاں اس کو احساس کرائیے کہ بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو، یہ باتیں مناسب نہیں ہے. چھوٹے بچے کرتے ہیں، ایسی بات تم کرو گے تو کتنی شرم کی بات ہے. لوگ ہمیں بھی کیا کہیں گے، ان کا بیٹا ایسا ہے. اس کا احساس بیدار کیجیے. اور نفسیاتی طور پر دیکھیں مولانا صاحب تو چھوٹے بچوں کو بھی ہم بہت پیار سے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں آ جاتی ہے. لیکن غلطی ہو اس کا احساس دلانا بہت ضروری ہے، اس کو غلطی کرنے سے روکنا بہت ضروری ہے. تھپڑ مار دیا، اس کو پتہ بھی نہیں کس بات پہ تھپڑ لگا، یہ غلط ہے. تو یہ غلط ہے. اس کو پہلے سمجھائیے کہ یہ چیز یہاں سے نہیں اٹھاتے ہیں. تم نے یہ کام جو ہے انگلی پانی میں ڈال دی، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ پینے کا پانی ہے، اس کو خراب نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں کھڑے ہو کر پانی پیو، بیٹھ کر پیو، اطمینان سے پیو. تو یہ لہجہ ہونا چاہیے، نہ کہ مارنا پیٹنا تشدد پیدا کرنا. بہرحال 2 کالر ہماری فون لائن پر اور آ چکے ہیں. خیرالنساء صاحبہ ہیں اور زبیر صاحب ہیں. خیرالنساء صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. جی فرمائیں. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دے بہن اور سوال ہم تک پہنچائیں. ہیلو. جی فرمائیے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے.
ہاں میں نے خواب دیکھا تھا نا, میں نے اس خواب میں بہت لوکی دیکھی تھی, بہت زیادہ تعداد میں. ٹھیک ہے بہن. اور میں نا پیگنٹ ہوں, تو میرے کو ایسی کوئی دعا بتا دیجیے جس میں پیگنسی مطلب آسانی ہو جائے. بہت شکریہ بہن, آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. زبیر صاحب آپ فرمائیں, آپ کا کیا سوال ہے؟ زبیر صاحب خیر مقدم راہ نجات میں سوال پوچھیے. غالباً زبیر صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہے. بہن خیرالنساء صاحبہ کے دو سوالات ہیں. مولانا صاحب لوکیاں دیکھی ہیں بہت بڑی تعداد میں, تو کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے لوکی دیکھنا جو ہے یہ مال ہے, لیکن معمولی مال ہے. جی. سبزیاں وغیرہ جو نظر آتی ہیں وہ معمولی رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار جو کچھ تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے, اور مزید نعمتیں بھی عطا فرما. ولادت میں آسانی ہو, حمل میں آسانی ہو, دشواری نہ ہو, اس کے لیے کوئی دعا؟ دیکھیے آپ نے تو پوچھی ہے ولادت میں آسانی کے لیے, لیکن اس معاملے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ حمل کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شاید ان کے اس میں دونوں پوشیدہ ہیں, دونوں سوالات. دونوں چیزوں کے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو حفاظت کا مسئلہ ہے, جو خاص طور پر نئی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں جن کی پہلی دوسری ولادت ہو رہی ہوتی ہے, ان کو زیادہ تجربہ نہیں ہوتا, تو کھانے پینے میں بڑی بوڑھیوں کی نگرانی میں کھانا پینے کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا چاہیے. اور چلنے پھرنے میں, سامان کے بوجھ کے اٹھانے میں کتنا آرام کرنا ہے. بہت زیادہ آرام کرنا بھی مناسب نہیں ہے, اور بہت بالکل آرام نہ کرنا, بہت زیادہ تھکنا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ سب تو احتیاطیں ہیں. اور اس کے علاوہ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا, یہ پڑھ لیے اخیر دنوں میں, یہ پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے سہولت مانگ لیجئے. کچھ عین وقت سے پہلے کچھ تھوڑا بہت صدقہ ضرور نکال دیجئے, اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. دعا مناسب ایک مرتبہ پھر آرام سے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. یعنی یہ پورا جو سلسلہ ہے وہ سہل ہو جائے, آسان ہو جائے, اس کے لیے دعا ہے. بہت شکریہ. امید ہے بہن خیرالنساء صاحبہ تک اپنے دونوں سوالات کے جواب پہنچ گئے ہیں. دو کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں. نکھت صاحبہ ہیں اور بہن شاہدہ ہیں. فرمائیں نکھت صاحبہ, پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. جی, میرا سوال ایک میرے خاص متعلق ہے. ایک تو مولانا صاحب صحیح آج کا ڈسکشن بہت اچھا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ خواب میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ جیسے کہ اپنے ایک مین تو یہ ہے کہ مطلب برہنہ دیکھنا چاہتا ہے, اور جیسے کہ پیشاب بہانا دیکھتے ہوئے بتایا کہ وہ دولت سے مطلب تعبیر ہوتی ہے اس کی, لیکن صرف برہنہ دیکھنا اپنے آپ کو اور لوگوں کے سامنے, تو اس کی کیا تعبیر؟ یہ نکھت صاحبہ دوسرا سوال تو ہم تک پہنچ گیا ہے آپ کا خواب, لیکن پہلا سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے, دہرانا ہوگا. پہلا تو یہ تھا کہ کئی خواب ایسے بھی اور لوگوں نے پوچھے ہیں کہ ہم نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے یا بہانا کرتے دیکھا, تو مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ وہ دولت سے تعبیر. ٹھیک ہے, آپ کے اب دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. بہن شاہدہ سے بات کریں گے, اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں شاہدہ صاحبہ کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ شاہدہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے. غالباً شاہدہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. نکھت صاحبہ کا سوال ہے مولانا صاحب خواب کے تعلق سے, رہنمائی فرمائیں. دیکھیے پیشاب کرنا رنج و غم کا دور ہونا ہوتا ہے. جی جی جی. لیٹرین کرنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنی جگہ پہ جو لیٹرین کی جگہ ہے وہاں پر لیٹرین کی ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے صحیح جگہ پہ پیسہ خرچ کیا ہے. اور اگر صحن میں کر دیا یا بیڈ روم پہ لیٹرین کر دی, اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ مال خرچ کو کیا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے, بے جگہ آپ نے مال خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے. اور برہنہ دیکھنا دوسرے لوگوں کے سامنے. ہاں دیکھیے, برہنہ ہو آدمی لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے, اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے. اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ اسے مل جائے گی. دین کی تلاش ہے, علم کی تلاش ہے, دولت کی تلاش ہے, رشتے کی تلاش ہے, جو کچھ بھی وہ تلاش میں لگا ہوا ہے اس میں اسے کامیابی ملے گی. اور اگر خدا نخواستہ اس کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس حالت میں وہ ننگا ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسی صورت میں 2 رکعت نماز پناہ پڑھ کر دعا کر لینی چاہیے, پناہ مانگنی چاہیے. ریحانہ صاحبہ کا خواب کے تعلق سے ایک سوال ہمارے پاس ہے, پھوٹے انڈے دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے انڈا دیکھنا تو جمع شدہ مال ہے, کافی مقدار میں مال جمع مل رہا ہے, لیکن وہ جو ٹوٹ گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اس میں مال میں کچھ خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کے لیے نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار جو کچھ تو اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے
وہ صحیح सलामत मिल जाए। आइए बढ़ते हैं आगे, शहनाज साहिबा से बात करते हैं, हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, और उसके बाद कमाल खान साहब हैं। फरमाएं शहनाज साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम अख्तर सर। वालेकुम अस्सलाम बहन शहनाज, खैर मख्तम आपका। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आपके छोटे छोटे दो सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब जो हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं वो अजीम तक पढ़ना सही है या आगे के और 2-3 लाइन है वो भी पढ़ना जरूरी है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि पहले पारे में अल्लाह ताला ने अलिफ-लाम-मीम की जातों के कहा है कि ये वो किताब है, कहा है अल्लाह ताला ने, ये वो किताब है, क्यों कहा है? दूसरा सवाल हम तक नहीं पहुंच पा रहा है शहनाज साहिबा, दोहरा दीजिए आराम से, बावाज़ बुलंद। पहले बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये वो किताब है, कहा है ये वो किताब किस लिए कहा है? ये वो किताब किस लिए कहा है, ठीक है। मौलाना साहब से इसके बारे में पहले पारे का जिक्र कर रही हैं। मैं समझ गया सवाल इनका। चलिए ठीक है, इन बातों का सिलसिला चलेगा, लेकिन कमाल खान साहब का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। खैर मख्तम आपका कमाल खान साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मख्तम आपका। जी मेरा सवाल ये था कि हमारे भाई का इंतकाल हो गया है और उनकी शादी को 18 साल हो गए और उनकी वाइफ 18 से 20 साल में सिर्फ 1 साल नहीं रही है, 1 ही साल रही है, सिर्फ 1 ही साल घर में रही हैं? जी जी। और उसके बाद में उनका मतलब ये कि इंतकाल हुआ है, और तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जज़ात में हिस्सा मांगना चाह रही है, तो उनका क्या हिस्सा बनता है या नहीं? हाँ। 17 बरस कहाँ रही वो? मायके में रही हैं, अब वापस आ गई हैं, कोई उसके पीछे वजह? अभी वापस तो नहीं आई, जब उनका इंतकाल हो गया तो अभी अपने मायके में ही हैं। अभी भी मायके में ही हैं, लेकिन विरासत में हिस्सा मांग रही हैं। जी जी जी। निकाह, जब भाई का इंतकाल हुआ तो निकाह में थी भाई के? निकाह में थी इंतकाल के वक्त तक आपकी भाभी? जी 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 जी। हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई बच्चा है? जी नहीं। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। अहम सवाल है मौलाना साहब यहीं से। देखिए, आमतौर पर समाजी तौर पर यह होता है, जो जहन इनका जहन जो है, ये मालूम हो रहा है कि इनके ख्याल में उसे हक नहीं मिलता, इसलिए कौन यहाँ रहती नहीं थी। जी जी जी। बात असल में यह है कि जब निकाह हो गया और तलाक नहीं हुई है जी, चाहे वो साल भर रही या 2 साल रही और 17 साल बाहर रही, कहीं भी रही, लेकिन जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ है उस वक्त निकाह बरकरार था, तो ये विरासत में हकदार हैं। और इंसाफ का तकाजा यह है कि सारी तफसीलात लिखकर किसी आलिम को दे दीजिए और उसमें जो हिस्सा बनता है उनको दे दीजिए, चाहे वो यहाँ रही हो ना रही हो, जब निकाह में थी तो उनका हक बनता है। बारी की जो है वो करीब का आलिम महसूस करेगा, लेकिन शरई रहनुमाई जो है वो उसका विरासत में हिस्सा बनता है। शरई रहनुमाई यह है कि जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ है या निकाह में थी तो विरासत में इनका हिस्सा हकदार हैं। बहुत शुक्रिया, कमाल खान साहब तक अपने सवाल का जवाब पहुंच गया है। शहनाज साहिबा का जो पहले पारे का ताल्लुक है वो सवाल आपके जहन में होगा। देखिए, ये असल में उसकी बात कर रही हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उसमें ये यूं कह रही हैं कि ये वो किताब है, तो ये इनका पूछना ये है कि वो किताब क्यों कहा? जी, ये हमारे उर्दू के मुहावरे का तकाजा है, वरना कुरान मजीद में जो लफ्ज है वो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जी, इस किताब में कोई शक नहीं है। ये वो की बहस उसमें है ही नहीं, ये तो हमारे मुहावरे के लिहाज से जो तर्जुमा हम कर रहे हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, वरना अरबी का जो लफ्ज है वो ज़ालिक, ये किताब, बस ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसका मफहूम यही है। हाँ, तो ये जो एतराज इनको हुआ है, उलझन हुई है, वो पे हुई है, वो हमारे मुहावरे का तर्जुमा है, कुरान मजीद में वो और ये नहीं है। सही फरमाया, बस ये किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कॉलर हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, शहनाज शेख साहिबा हैं और आयशा साहिबा हैं। बताएं शहनाज साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। जी शहनाज साहिबा, बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। हाँ, लड़की का नाम फरानाज है। सब आते हैं इसके लिए। हाँ, सब आते हैं, लेकिन वो सब तो पहले जाते हैं ना, तो देखो तो रिश्ते के बारे में बताया जैसा आ जाए और रिश्ता हो जाए तो। ये सवाल हम तक तो पहुंच नहीं पा रहा। इतना समझ आ रहा है कि सबानाज इनकी बेटी है और रिश्ते में कहीं ना कहीं दुश्वारी, शायद ये मफहूम आ रहा है। बस अगर इतनी बात है तो इसका हम जवाब दे देते हैं। रिश्ते आते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हाँ, रिश्ते में परेशानी। मौलाना साहब बिल्कुल रहनुमाई हम देंगे, इंशाअल्लाह ताला बहन तक पहुंचाएगी, लेकिन आयशा साहिबा का सवाल भी हम नोट कर लेते हैं।
बताएं बहन आयशा। हेलो जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है, रिश्तों की बात, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, रिश्तों में परेशानी है। दोनों सवाल तकरीबन एक बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मौलाना साहब, प्रोग्राम के आगाज में आफरीन साहिबा के सवाल का घर के ताल्लुक से घर की तामीर में कहीं ना कहीं परेशानी है, आसानियां कैसे हों? देखिए, घर में अगर कुछ और हिस्सेदार लोग हैं तो पहले उसकी तकसीम कर लीजिए, वो झगड़ा निपटा लीजिए, वरना आप बनाना शुरू करेंगे, वो जिसका हक है वो आके एतराज करेगा, पुलिस को बुलाएगा, क्या क्या करेगा। इसलिए पहले उसका मामला तामीर शुरू करने से पहले उसका तस्फिया कर लीजिए, किसका कितना है। किसी की रकम देनी है तो वो दे दीजिए, तकसीम करके आधा करना है तो वो कर लीजिए, जो हो जाए पहले उसकी तकसीम कर लीजिए। उसकी तकसीम में आसानी कैसे पैदा हो? उनका सवाल कहीं ना कहीं यही है कि उस पर दुश्वारी हो रही है। देखिए, उसमें आसानी पैदा करने की पहली बात तो यह है कि हमारे दिल के अंदर इंसाफ पैदा हो। बहुत अच्छी बात है, आदल होना चाहिए। मैं दुआ बता दूं, दुआ पढ़ते रहिए, इंसाफ दिल में है नहीं, दुआ काम नहीं करेगी। सही फरमा रहे हैं। पहले ये जरूरी है, मिसाल के तौर पर मेरा कब्जा है किसी मकान पर जी, इस कब्जे की बुनियाद पर मैं उस पर सारे को अपना समझता हूं, हालांकि हक बात यह है कि और भाइयों का हिस्सा है तो उनको दिया जाए। तो हक को इंसाफ पहले दिल के अंदर पैदा कीजिए और उसके लिए राजी हो जाइए कि जिसका जो हिस्सा है, चाहे मुझे उसमें से 1 करोड़ देना पड़े, लेकिन हम उसको देंगे, या आधा हिस्सा देंगे, जिसका जितना हिस्सा है उसको देने के लिए राजी हो जाइए। फिर उसके बाद अगर कोई आदमी अपने हिस्से से ज्यादा मांगने की कोशिश करता है या खामखा कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला पढ़ लीजिए, और 2 रकात नमाज हाजत पढ़ने का मामूल बना लीजिए जब तक मकान की तामीर मुकम्मल ना हो जाए कि परवरदिगार इसमें रुकावटें न खड़ी हों। नवाज़े पनाह पढ़ते रहिए, ये सब तो कीजिए, लेकिन पहले दिल के अंदर इंसाफ पैदा कीजिए, जिसकी जो चीज है वो उसे मिल जाए। सही फरमा रहे हैं। शौहर को गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। आम तौर पर शौहर को जो गुस्सा आता है उसकी वजह यह होती है कि औरत के ऊपर कुछ असरात होते हैं जी। वो असरात किस वजह से पैदा हो गए, वो बहुत सारी चीजें उसकी होती हैं। अच्छा यह है कि यह आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाए, और कभी कभी सूरह बकरा घर के अंदर पढ़ लिया करें, और पानी पर दम करके वो पानी के छींटे लगाया करें, कुछ शैतानी असरात हैं वो दूर हो जाएं। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। 2 कॉलर हमारी फोन लाइन पर और मौजूद हैं। शबनम साहिबा हैं और समीना साहिबा हैं। बहन शबनम, सवाल हम तक पहुंचाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। क्या नाम, सवाल 2 सवाल हैं, और जवाब मैं फोन पे ही चाहूँ, मैं हमारा टीवी हो रहा खराब, देखो मैं सवाल फोन ना काट दियो। जी जी, बहुत दिनों से लगा रही, क्या नाम है? नहीं, इंशाल्लाह मुकम्मल बात होगी। जी, 2 ख्वाब है। कहना है, एक तो लड़की के मुझे दिखाई दी कि बहुत सारी स्थिति में जो हो रही है दुआ पढ़ाती है, तो इसका जवाब चाहूँगा। बहुत सारी नहीं, आपका सवाल हम तक नहीं पहुँचा। जी हेलो जी, आपका सारी क्या है? जी, बहुत दिखाई दी सिर में के क्या नाम, सफेद हुआ पड़ा सिर जुओं में। अच्छा, जुएं ज्यादा हैं? जी जी जी, जुएं ज्यादा हैं। चलिए, दिखाई दिया लड़की के। अच्छा, दूसरा सवाल जी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या नाम, जिस तरह मैं शादीशुदा हूँ, 2-3 बच्चे हैं, तो वही शादी दिखाई दे रही, जिस तरह नमाज पढ़ रही है लगी हुई, और उपटन भी लग रहा है, इस तरह शादी दिखाई दे रही है। हाँ, ख्वाब में शादी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल दोनों हम तक पहुंच गए हैं। अब बहन समीना, आप फरमाएं, क्या सवाल है? समीना साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी मेरे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, और खैर बरकत की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पैसे पानी की भी तंगी चल रही है। इंशाल्लाह ताला मेरे शौहर जो है, उनकी काम धंधे में बरकत नहीं है, मतलब उनको काम दिन बराबर से हो रहा नहीं है। अल्लाह खैर बरकत पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाए। बहन समीना की घर में परेशानी बहुत ज्यादा है, खैर बरकत नहीं है। देखिए, पाकी का एहतमाम कीजिए, अपनी जुबानों पर कंट्रोल पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्फाज बोलने से पहले तोल कर बोलिए, क्या बोलना है क्या बोलना मुनासिब नहीं है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, और हर काम में अल्लाह की हुक्मों की रियायत करने की कोशिश कीजिए। जब हम अल्लाह के हुक्मों की तरफ से लापरवाही कर देते हैं, खुदा पाक हमारा सुकून छीन लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद से हासिल होता है। इसलिए अल्लाह की याद घर में बढ़ाइए, बच्चों को तालीम की तरबियत की कोशिश कीजिए, नमाजें पढ़वाइए, आप भी नमाज की पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह घर में सुकून पैदा होगा। बहन शहनाज का हमारे पास सवाल है आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से कि मुकम्मल पढ़ना बेहतर है या हाँ, नहीं, असल में इनका सवाल यह है कि एक आयत आयतुल कुर्सी जहां तक है वहां तक पढ़ें या आगे तक पढ़ें। जी जी जी, तो पूरी आयतुल कुर्सी तो एक ही आयत है। आयतुल कुर्सी का मतलब एक आयत,
لیکن اگر وہ خالدون تک پڑھیں یعنی رکوع کے ختم تک پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. جی جی جی. اچھا، 2 کالر ہماری اور فون لائن پر آ چکے ہیں، راحیلہ اور ایک کالر اور ہیں. بہن راحیلہ، آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے، اس کے بعد ہم تبسم صاحبہ سے بات کریں گے. فرمائیں راحیلہ، کیا سوال ہے؟ راحیلہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے. غالباً راحیلہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تبسم صاحبہ آپ فرمائیں. ہلو تبسم صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. جی جناب، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. جناب آپ بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. حضرت صاحب کو سلام اور تمام جتنے دیکھنے والے سب کو سلام. بہت شکریہ. میرا کال لگ گیا ہے. جی ہاں، اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تبھی بات ہو پاتی ہے. بہن میں کیا بتاؤں، اللہ کا میرے اوپر کتنا کرم احسان ہے. الحمدللہ. میں بتا نہیں سکتی. الحمدللہ. میں کن حالات سے گزری، لیکن میں نے اللہ کا کرم، اللہ کی نمازیں نہیں چھوڑی. میں نے اللہ کی کوئی عبادت نہیں چھوڑی. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. اچھی بات ہے. اللہ کا شکر. یہی کہنا چاہتی ہوں دنیا کی ہر عورت سے کہ اپنے بچوں کو سچ سکھائیے. جھوٹ جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی. بس حضرت صاحب آپ سب سے یہ کہا کریے کہ جھوٹ مت بولیے. سبحان اللہ. بہت بلند جذبات ہیں آپ کے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بہت اچھا جذبہ ہے مولانا صاحب. خدیجہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد تبسم صاحبہ کی بات پر بھی آئیں گے. خدیجہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر مقدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں. پہلے تو دعاؤں کی گزارش ہے مولانا صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کا ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. جی مجھے پہلے تو آپ کے ٹاپک کے بارے میں کچھ بولنا تھا. فرمائیں. کہ سر یہ ٹاپک جو آپ کا، تو آج یہ حال ہے کہ جو نسل در نسل جو دین ختم تو جا رہا ہے، آپ نے یہ بولا. جی ہاں. ہم نے دین کو ہر شعبے سے الگ کر دیا ہے، جس سے ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ذہنی ارتداد کا ہم شکار ہو چکے ہیں. اور آج کا مسلم بچہ یا نوجوان ذہنی طور پر تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور سر میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ منزل سے قرآن شریف پڑھنے کا کیا مطلب ہے، کیسے پڑھا جائے گا؟ منزل سے کلام پاک پڑھنا. منزل سے؟ جی جی. اچھا. جی. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ آگے چل کر پابندی نہیں کر پاتا ہے تو یہ سنتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں وہ مولانا صاحب بتا دیں. بہت شکریہ بہن خدیجہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے چونکہ وقت کم ہے اور کئی سارے سوالات ہمارے پاس باقی ہیں. انشاءاللہ تعالی بقیہ جو سوالات ہیں کل آپ کے ہم ضرور لیں گے. جھوٹ کے تعلق سے جو تبسم صاحبہ نے بات کہی ہے، بچوں کو جھوٹ نہ سکھائیں، سچائی سکھائیں، حق کا راستہ دکھائیں. ان کا مفہوم یہی تھا جو ہمارے آج کے موضوع کو کہیں نہ کہیں بات ہے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں تم جھوٹ بولنا تو وہ جھوٹے بنیں گے. جب ہم جھوٹ بولتے رہیں گے بچے بھی جھوٹے عادت ڈالیں گے. ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دروازے پہ کھٹکا ہوا، فلاں صاحب سے ملنا ہے، بچے سے کہلوا دیا، کہہ دو نہیں ہے. یہ بچوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا چاہیے. جی. تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچے جھوٹ نہیں سیکھیں گے. سچ بولیے، سچے کی عادت ڈالیے. بچے اگر کبھی جھوٹ بولیں تو ان کو سمجھائیے کہ بیٹے غلط بات نہیں بولتے ہیں، جو بات ہے وہی بولنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ بچوں کو عادت ڈالیے، خود بھی سچائی پہ قائم رہیے تو بچے سچائی. دیکھیے کتنی پرسکون زندگی ہوگی. مولانا صاحب کئی سارے سوالات ہیں میرے پاس لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے فی الحال آج کے لیے راہ نجات میں اتنا ہی. ناظرین اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام.